یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے، اپنے آپ کو نبی کی سنت سے مزین کرے، تو وہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے دلہن کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے جس عضو کے اوپر زیور پہنا ہوا ہوگا وہی عضو میرے شوہر کے لیے خوبصورت ہوگا، لہذا انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہنتی ہیں تاکہ انگلیاں خوبصورت نظر آئیں، کلائیوں کے اندر چوڑیاں پہنتی ہیں تاکہ کلائی خوبصورت نظر آئے، کانوں کے اندر بالیاں پہنتی ہیں تاکہ کان خوبصورت نظر آئیں۔ تو غرض یہ کہ اپنے جسم کو سنوارتی ہیں تاکہ شوہر کے لیے خوبصورت بن جائیں۔ اسی طرح انسان بھی اپنے جس عضو کے اوپر نبی کی سنت کو سجاتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کے ہاں اسی طرح محبوب بن جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو اس میں کچھ مقتدی ہوتے ہیں اور ایک امام ہوتا ہے۔ مقتدی کے ذمے امام کی اقتداء ضروری ہوتی ہے۔ امام رکوع کرے تو مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رکوع کرے، امام سجدہ کرے تو مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سجدہ کرے، امام قاعدے کے اندر بیٹھے تو مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قاعدے کے اندر بیٹھے۔ اگر مقتدی امام کی اقتداء نہ کرے، مقتدی اگر امام کی پیروی نہ کرے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ اتباع ضروری ہے، لیکن اس میں مزے کی بات اور ہے، وہ یہ کہ ہر رکن کی تبدیلی کے وقت میں امام کہتا ہے اللہ اکبر۔ قیام سے رکوع کی طرف جانا ہے تو کہنا ہے اللہ اکبر، سجدے کی طرف جانا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اسی طرح التحیات میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب لفظ تو ایک ہی ہے اللہ اکبر، لیکن مقتدی امام کی منشا کو سمجھتا ہے کہ اب امام نے جو اللہ اکبر کہا ہے یہ رکوع کے لیے ہے، یہ سجدے کے لیے ہے، یہ تحیہ کے لیے ہے، یہ فلاں چیز کے لیے ہے۔ تو جس طرح الفاظ کے ساتھ ساتھ ابتداء کے ساتھ ساتھ امام کی منشا کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مثل نماز کی زندگی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی آواز اور کم کریں، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی بھی مثل نماز کے ہے، اور ہمارا امام کون ہے اس زندگی کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ہم نماز کے اندر ہیں، اس دنیاوی زندگی کے اندر، اور ہمارے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لہذا فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور اور طریقوں کو سمجھنا ہمارے اوپر، اور اقتداء اور پیروی کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک مقتدی کے لیے امام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اگر مقتدی امام کی پیروی نہ کرے تو جس طرح اس کی نماز قابل قبول نہیں، اسی طرح جو امتی اپنے نبی کی اقتداء نہ کرے، ان کے طور طریقوں کو نہ اپنائے،
اس کا عمل نبی کے عمل کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کی زندگی بھی اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں، اس کا کوئی عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں فرمایا کہ جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی پڑھو، بلکہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی میری اقتدا کرو کہ تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، تمہارا عمل، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، ہر عمل تمہارا جب میری اقتدا کے اندر ہوگا، میری سنت کے مطابق ہوگا، تو سمجھ لو کہ تمہاری ہر ادا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اسی لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر پیش کرے، اور جس آدمی کا عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اتباع کے بغیر قبولیت ہے ہی نہیں، اتباع کے بغیر قبولیت ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کپڑا لے کے گئے درزی کے پاس اور درزی سے کہا کہ یہ کپڑا مجھے سی دو، لیکن اس کا سائز اتنا رکھنا ہے، گلا اس طرح بنانا ہے، آستینیں ایسے بنانی ہیں، اس طرح اس کی فٹنگ کرنی ہے۔ جب آپ وہ کپڑا لینے کے لیے جائیں، اب درزی نے جو سوٹ سیا وہ سوٹ اس سائز کا سیا ہی نہیں جس سائز کا آپ نے دیا تھا، اور اس ڈیزائن کا اس نے بنایا ہی نہیں جو ڈیزائن آپ نے دیا تھا، تو آپ اس کپڑے کو قبول کریں گے؟ ہرگز قبول نہیں کریں گے، کہیں گے کہ بھئی آپ نے میرا کپڑا ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ بھائی جب ہم 1 انچ کی کمی اور زیادتی اپنے کپڑے کے اندر قبول نہیں کرتے تو پھر نبی کی شریعت کے اندر اللہ کہاں کمی اور زیادتی کو قبول فرمائیں گے؟ اس لیے ہمیں ہر عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہے تب ہمارا عمل کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے امتیوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، ان کے ہر عمل کو نمونہ بنایا، تو جس نمونے کے مطابق اگر ہمارا عمل ہوگا تو ہمارا عمل کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا۔ اگر ہمارا عمل نبی کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق نہ ہو، اس نمونے کے مطابق نہ ہو، تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اتباع بھی ہوتی ہے۔ محب جو ہے وہ اطاعت کے بنا نہیں رہ سکتا، جب اس کے اندر محبت ہوگی تو وہ اتباع بھی ضرور کرے گا۔ عربی کا مقولہ ہے ان المحب لما يحب مطیع، کہ جو آدمی محب ہوتا ہے وہ اس کی اتباع بھی کرتا ہے، اپنے محب کی کیا کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کیا کرتا ہے؟ اتباع بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے والدین کو اپنے چھوٹے بچوں سے، بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی توتلی زبان میں کچھ لفظ کہہ دیں تو ماں باپ اس لفظ کو یاد کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ، ویسے لفظ ہے دودھ، اب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کہتا ہے دودھ دے دو ماں، تو اب ماں بھی محبت کے اندر دودھ نہیں کہتی، کیا کہتی ہے؟ میرے بیٹے کو دودھ دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو اپنے بیٹے کی اداؤں سے محبت ہے تو وہ اپنے بچے کے انہی الفاظ کو اپنا لیتی ہے۔ جب امتی کو اپنے نبی سے محبت ہوگی تو وہ بھی اپنے نبی کے عمل کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی دیکھے گا کہ میں اپنا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق کروں، اس لیے کہ اسے اپنے نبی سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ اور سچی محبت کی نشانی ہی یہ ہے
کہ انسان اپنے محب کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اس کی کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے ہمارا کہ ہم محبت کا دعویٰ بھی کریں اور پھر اس کی اتباع بھی نہ کریں۔ یہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ محبت نہیں، یہ تو فراڈ ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس کی اتباع نہ کرے۔ انسان تو دیوانہ بن جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو، اس کا تو اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا دیکھنا، اس کا کھانا اور اس کا پینا، وہ دیکھتا ہے میرے نبی نے کھایا کیسے، میرے نبی نے پیا کیسے، میرے نبی نے پہنا کیسے، میرے نبی چلے کیسے، میرے نبی مسکرائے کیسے۔ وہ انہی انداز کو اپناتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے نبی سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کا عمل، نبی کی سنت، یہ ہمارے عمل پر مہر کی طرح ہے۔ اگر ہمارے عمل پر نبی کی سنت کی مہر ہوگی تو پھر ہمارا عمل بھی اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں شہروں سے باہر جو ہے ذبح خانے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر گوشت ذبح ہوتا ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، اور پھر وہاں حکومت کی طرف سے کچھ نمائندے ہوتے ہیں جو اس گوشت کے اوپر مہر لگاتے ہیں۔ اب وہاں سے گوشت سپلائی ہوتا ہے پھر شہر کے اندر۔ اب حکومت کے کارندے دیکھتے ہیں کہ اس گوشت کے اوپر مہر لگی ہے یا نہیں لگی۔ اب اگر مہر لگی ہو تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے اور ذبح کیا گیا ہے، لہذا اسے شہر میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر اس کے اوپر مہر نہ لگی ہو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام، ذبح کیا گیا ہے یا مردہ ہی جانور کو لے آئے ہیں، تو اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن بھی ہمارے ہر عمل کے اوپر نبی کی سنت کی مہر دیکھی جائے گی۔ اگر نبی کی سنت کی مہر لگی ہوگی تو ہمیں آگے جانے کی اجازت دی جائے گی، اس عمل کو قبول کر لیا جائے گا۔ اگر اس عمل کے اوپر نبی کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوگی تو اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر نبی کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ تو اپنے عمل کو نبی کی سنت کے اوپر پیش کرنا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو نبی کے نقش قدم ایسے قدم ہیں کہ انسان ان قدموں کے اوپر چل کر جنت تک پہنچ سکتا ہے، انہی قدموں کے اوپر چل کر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے سوائے ان راستوں کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے ہیں، سوائے اس راستے کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ اگر ہم انہی راستوں پر چلیں گے، انہی طریقوں پر چلیں گے تو پھر تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان راستوں کو چھوڑ دیا، ان کاموں کو چھوڑ دیا تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ لن تضلوا ان تمسکتم بها کتاب اللہ و سنتی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ اگر ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز فرمائی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن مجید، فرقان حمید، جسے اللہ رب العزت نے دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، ہدی للعالمین بنا کر بھیجا، ہدی للمتقین بنا کر بھیجا، ہدی للناس بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب بنا کر بھیجا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اور دوسری چیز فرمایا وسنتی، میری سنت،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، یہ وہ دو چیزیں ہیں، فرمایا جو ان دو چیزوں کو لازم پکڑتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نبی کی سنت پر عمل کرے۔ جو شخص نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ حقیقتاً نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اور جو نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا وہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس شخص نے میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ میری امت کے فساد کے وقت میں پکڑا، یعنی جب امت کے اندر فساد برپا ہو، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں، لوگ نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہوں، اس وقت جو آدمی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ شہید کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے کیا مقام عطا فرمایا ہوتا ہے، لیکن فرمایا میری امت کے فساد کے وقت میں جو میری سنت کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنے والا ہوگا، میری سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے سنت کا۔ چنانچہ اپنے ہر عمل کو نبی کی سنت پر پرکھیے، اپنے زندگی کو نبی کی زندگی پر پرکھیے کہ کیا ہمارا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ میری شادی، میرا بیاہ، میری غمی، میری خوشی، میرا کاروبار، میرے کام کاج، میرا اٹھنا چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے جیسے ہم سونار کے پاس جاتے ہیں سونا لے کر، تو سونار اس سونے کو پرکھتا ہے، کبھی اس کے اوپر کوئی پانی سا تیزاب سا ڈال کے دیکھتا ہے اور کبھی اس کو رگڑ کے دیکھتا ہے، اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے، یہ اس کی کسوٹی ہوتی ہے جانچنے کی کہ یہ سونا خالص ہے یا ملاوٹ والا ہے، اور وہ اس رگڑنے سے یا اس کے اوپر وہ پانی وغیرہ ڈالنے سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا خالص ہے، یہ ملاوٹ والا ہے۔ تو بھائی اسی طرح اپنے عمل کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر پرکھیے، اگر آپ کا عمل نبی کی سنت کے مطابق نکل آئے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور عمل کیجئے، سمجھ لیجئے کہ آپ کا عمل خالص ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر آپ کا عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں تو اسے چھوڑ دیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ عمل ملاوٹ والا عمل ہے۔ جس طرح ملاوٹ قابل قبول نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی جو ملاوٹ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دھوکے باز کہتے ہیں۔ من غشنا فلیس منا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا، ملاوٹ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بھائی جب دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ اللہ کو اتنی ناپسند ہے، میرے نبی کو اتنی ناپسند ہے، تو نبی اپنے عمل کے اندر ملاوٹ کو کہاں پسند فرمائیں گے؟ نہیں پسند کرتے ہیں؟ کوئی آدمی چاہے کہ میں نبی کے عمل کے اندر ملاوٹ کر دوں، کوئی ادھر سے زیادہ کر دوں، کوئی ادھر سے کم کر دوں، کہیں ادھر سے بڑھا دوں، کہیں ادھر سے گھٹا دوں، تو نبی کے عمل کے اندر جس طرح دنیا کے کاموں میں ملاوٹ کرنا پسندیدہ نہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے عمل کے اندر بھی ملاوٹ کرنا پسند نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر پیش کیجیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی سنت کشتی نوح کی مانند ہے،
کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو آدمی کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا اللہ رب العزت نے اسے طوفان سے نجات عطا فرما دی، اسی طرح جو آدمی سنت کی کشتی میں سوار ہوگا اللہ اسے ہر فتنے سے نجات عطا فرما کر اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا۔ رہنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، بس ہو گئی ہے میری۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کے اندر ولایت کی کوئی چیز تو دیکھی نہیں ہے، ولایت کی کوئی نشانی تو آپ کے اندر دیکھی نہیں ہے، لہذا مجھے اجازت دیجیے، میں کسی اور کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم میری صحبت کے اندر کتنا عرصہ رہے؟ کہنے لگے حضرت 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی صحبت میں رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان 10 سالوں میں میرا کوئی عمل تو نے نبی کی سنت کے خلاف پایا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں حضرت یہ بات تو ہے کہ میں نے آپ کا کوئی عمل نبی کی سنت کے خلاف نہیں دیکھا، فرمایا کہ یہ ولایت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس آدمی کی زندگی اس قدر ہو کہ ایک لمحہ اس کا نبی کی سنت کے بغیر نہیں گزرتا، فرمایا یہ دنیا کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ اسی لیے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا آسمانوں کے اوپر اڑنا یا پانی کے اوپر چلنا یا آگ کے اندر کود جانا یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ ولایت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی نبی کی سنت کے مطابق کتنی ہے۔ اگر تم اس کو زمین کے اوپر پانی کے اوپر چلتا دیکھو، آسمان کے اوپر اڑتا دیکھو، آگ کے اندر کودتا ہوا دیکھو، لیکن اگر اس کی زندگی نبی کی سنت کے خلاف ہے تو یاد رکھو وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ وقت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ وقت کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ملے؟ ولایت تو ہے ہی وہی جو نبی کے مطابق، اس کی 100% جب زندگی نبی کی سنت کے مطابق ہوتی ہے تو وہ نبی کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ ولایت اسی چیز کا نام ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کے خلاف 30 سال مجاہدہ کیا ہے، اپنے نفس کے خلاف 30 سال مجاہدہ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ان 30 سال نفس کے مجاہدے کے خلاف کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کرنا یہ کیا ہے؟ 30 سال نفس کے مجاہدے کے خلاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے اپنی زندگیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق بنانا۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبند اور سلسلہ سہروردی چشتی قادری یہ جتنے سلسلے ہیں یہ اوپر جا کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں، یعنی اس عالم دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 1000 سال کے بعد اللہ ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو یہ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ایک شخصیت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ نفلی عبادتیں کرنا اپنے نفس اور اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس سے نفس پلتا ہے۔ اس سے زیادہ کہیں مجاہدہ یہ ہے کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے۔ اور فرمایا کرتے تھے، بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ دن کو قیلولہ کرنا نبی کی سنت سمجھ کر یہ تمہاری کروڑہا عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تمہاری کروڑہا نفلی عبادتوں سے کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ دن کو قیلولہ کرنا کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے تمہارے نفلی عبادتوں کے زیادہ کیا ہے؟ فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر دیکھیے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اور اداؤں کو اپنایا، اور کس طرح اپنایا کہ اپنی اداؤں کو، اپنے کاموں کو، اپنے لباس، اپنے چلنے ڈھلنے کو کس طرح نبی کی سنت کے مطابق بنایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو مدینہ منورہ کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے کافی دنوں سے انتظار میں تھے کہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما چکے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو روزانہ لوگ جو ہے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر قباء کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ دو سوار جو ہیں مسافر آ رہے ہیں، قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ ان میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے، کہ شکل اور شباہت، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی رفتار، ان کی گفتار، شکل و صورت اور لباس ایسا ہو چکا تھا کہ نبی اور صدیق میں فرق نہیں پا رہے تھے۔ اب جو بھی شخص آتا وہ آ کر حضرت صدیق اکبر سے سلام کرتا، جو بھی آتا آ کر سیدنا صدیق اکبر سے مصافحہ کرتا۔ سبحان اللہ، مشابہت اس قدر ہو چکی ہے کہ لوگوں کو فرق کا پتہ نہیں چل رہا ہے، جو بھی آتا سیدنا صدیق اکبر سے مصافحہ کر رہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھکے ہوئے ہیں اور آپ یہ لوگ آئیں گے، مصافحے کرنے میں لازمی بات ہے، دقت ہے، تکلیف ہوگی، تو ذرا چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر سکون کر لیں گے۔ اب جب مصافحہ کرتے کرتے لوگ فارغ ہو گئے تو سورج چڑھ آیا فجر کا۔ جیسے ہی سورج چڑھا اور روشنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر پڑی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہم دی۔ جیسے ہی چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر کی، اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے، غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ اس وقت پتہ چلا کہ امام کون ہے اور مقتدی کون ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مشابہت، کہ جب چلے جا رہے ہوں تو پتہ نہ چلے کہ ان میں اصل کون ہے اور نقل کون ہے۔ ایسی مشابہت انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم چلو تو ایسے پتہ چلے کہ یہ امت محمدیہ کا شخص جا رہا ہے، تمہاری چال بتلائے، تمہاری ڈھال بتلائے، تمہاری شکل اور صورت بتائے کہ یہ امت محمدیہ کا شخص جا رہا ہے، یہ امتی جا رہا ہے کسی نبی کا۔ ہمارے حضرت جی دامت فیوزہم وبرکاتہم، حضرت جی نے فضائل قرآن کے بارے میں کتاب لکھی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا اور اپنا واقعہ لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 1987 کے اندر امریکہ کے اندر مختلف مذاہب کے علماء جمع ہوتے تھے۔ اس وقت میں بھی امریکہ کے اندر تھا، تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ اس میٹنگ کے اندر یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، پارسی بھی ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کا بڑا بڑا عالم وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور ہر عالم اپنے مذہب کی تعلیم اور ترویج کے دلائل دیتے ہیں، اور اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے کہ تمہارے مذہب کے اندر کیا چیز ہے، تمہارے مذہب کے اندر کیا چیز ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں، ہر طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر دین اسلام کے نمائندے بن کر جائیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے میرے اوپر یہ بوجھ ڈالا تو میں بھی تیار ہو گیا کہ چلو اللہ رب العزت مجھ سے دین کا کام لے لیں، اور اس باطل کے گڑھ کے اندر اگر مجھ سے کام لے لیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں میں ان میٹنگ کے اندر جانا شروع ہو گیا، روزانہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی، روزانہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی۔ تو ایک دن جب میٹنگ ختم ہونے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو کل ہم ایک ایجنڈے کے اوپر بات کریں گے،
اور وہ ایجنڈا کیا ہوگا؟ وہ ایجنڈا یہ ہوگا کہ ہر مذہب والا، ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو کسی نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، لہذا ہر مذہب والا اپنی آسمانی کتاب کی اگلی میٹنگ کے اندر تلاوت کرے گا۔ سب اس بات پر ایگری ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ جو ہماری میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کے اندر ہر مذہب والا اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کرے گا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح جو حلیہ آپ اس عاجز کا دیکھ رہے ہیں، سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوتی تھی، سفید لباس ہوتا تھا، ہاتھ کے اندر عصا ہوتا تھا، میں اس میٹنگ کے اندر شریک ہوتا تھا۔ اب میرے ساتھ بیٹھنے والے دو یہودی عالم ہوتے تھے، دائیں بھی ایک یہودی عالم ہوتا تھا، بائیں بھی ایک یہودی عالم ہوتا تھا۔ اب جب بھی میں جاتا وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ عصا پکڑنا، عصا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور پکڑا ہوا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص نے، اور پھر میری یہ لباس اور پگڑی دیکھ کر وہ بڑے مجھ سے متاثر ہوتے تھے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ بہرحال آئندہ آنے والی میٹنگ کے اندر جب ہم حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی کا مشورہ تھا، وہ مجھے احمد کے نام سے کہتے تھے، احمد آپ ہی کا مشورہ تھا کہ ہم جو ہے اپنی اپنی آسمانی کتابوں کی تلاوت کریں گے، لہذا آپ کا مشورہ تھا سب سے پہلے آپ ہی تلاوت کیجیے۔ حضرت جی فرماتے ہیں میں بھی خوش ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کو مقام ہی یہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے اس کا مطلب بیان کیا اور انہوں نے بڑی غور سے اور توجہ سے سنا۔ فرماتے ہیں جب وہ خاموش ہو گیا تو میرے بعد ایک یہودی کی باری تھی جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس نے انگلش زبان کے اندر اپنی کتاب پڑھی، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ جو صدر مجلس تھا وہ اس نے پوچھا کہ کیا کوشچن ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بات یہ طے ہوئی تھی کہ ہر شخص اپنی آسمانی کتاب کو اسی انداز میں پڑھے گا جس انداز میں وہ کیا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ یہ تو انگلش کے اندر پڑھ رہا ہے جبکہ ان کی کتاب آسمانی ہے اور آسمانی کتاب انگلش کے اندر تو نازل ہی نہیں ہوئی۔ فرماتے وہ خاموش ہو گیا، اس کو ہمت ہی نہیں ہوئی پڑھنے کی۔ اس کے بعد باقی مذاہب والے عیسائیوں کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی زبان کے اندر پڑھا، وہ آسمانی کتاب جو جس زبان کے اندر نازل ہوئی تھی وہ ان کے پاس ہی نہیں تھی۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس عاجز سے دین کا ایسا کام لیا اور دین اسلام کی ایسی ہیبت ان کے اوپر بٹھائی کہ ایک تو لباس کو دیکھ کر وہ اتنے متاثر ہوئے اور دوسرا قرآن کو سن کر اتنے بڑے بڑے عالم بھی قرآن کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو جو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو ایسے طریقے عطا فرمائے ہیں، ایسے عمل عطا فرمائے ہیں، خدا کی قسم اگر ہم ان عملوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے الحمدللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑا، تو جس کی وجہ سے آج ہم نہ پہچانے جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور نہ پہچانے جاتے ہیں کہ کون ہیں۔ شکل و صورت ہماری نبی جیسی نہیں رہی، لباس ہمارا نبی جیسا نہ رہا، کھانا پینا ہمارا نبی جیسا نہ رہا، تو ہمارے اندر اور کفر کے اندر اب وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مرنے والا کون ہے، مسلمان تھا یا کیا تھا۔ تو اس لیے اپنے عملوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر پیش کرنا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ شبہات دیکھیے صورت کے اعتبار سے اور پھر سیرت کے اعتبار سے شبہات دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حراء کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا پڑھیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور دبایا، ایک مرتبہ دبایا، دو مرتبہ دبایا، تین مرتبہ دبایا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع فرما دیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک قسم کا خوف طاری تھا، دہشت طاری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے اوپر کپڑے ڈال دو، تو فرمایا زملونی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے اوپر کپڑے ڈالو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ انی خشیت نفسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس پر خوف محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا۔ ان صفات میں پہلی صفت فرمائی کلا انک لتصل الرحم، محبوب ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی وتحمل الکل، آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کے کاموں کے اندر ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں آپ کما کما کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان فرمائی تقری الضعیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پانچویں صفت فرمائی وتعین علی نوائب الحق، نیک کاموں کے اندر آپ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ صفات ہیں ما یخزیک اللہ، تو اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صفات کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ کے اندر اتنی ساری صفات ہیں، تو ان صفات کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور قربان جائیے یہی صفات ایک کافر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کی طرف سے ظلم بڑھ گیا قریش مکہ کی طرف سے، تو صدیق اکبر وہاں سے چھوڑ کے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو ایک کافر حضرت ابوبکر صدیق سے ملا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو اس کافر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی صفات بیان فرمائی کہ ابو بکر آپ کے اندر یہ صفات ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں وہ قوم کیسی قوم ہے کہ ایسے آدمی کو ضائع کر دے؟ لہذا واپس چلیے، میں اپنی ضمانت کے اندر آپ کو واپس لے جاتا ہوں۔ تو اب دیکھیے صورت کے اندر مشابہت دیکھیے، تو کیا مشابہت تھی کہ مدینہ منورہ کے لوگ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے صدیق اکبر کو مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور سیرت کے اندر مشابہت دیکھیے کہ جو صفات سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی، وہی ایک کافر کی زبانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشابہت، کہ کس قدر صورت بھی مشابہت اور سیرت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت والی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے خادم سے فرمایا اونٹنی روکو۔ اس نے اونٹنی روکی اور آپ اترے، نیچے اترے اور اتر کر جیسے انسان تقاضے کے لیے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گئے۔ تو تقاضا کیا نہیں، واپس آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا، خادم نے سوال کیا حضرت آپ نے تقاضا کرنا نہیں تھا اور نہ آپ کو تقاضا آیا تھا، تو آپ اس طرح بیٹھے کیوں؟ فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہنچ کر تقاضا کیا تھا، مجھے تقاضا تو نہیں آیا تھا، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیونکہ محبت کرتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہو جائے۔ اور ایک حبشی کا واقعہ تو بڑا عجیب لکھا ہے کہ حبشہ کا رہنے والا ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حبشیوں کے جو بال ہوتے ہیں وہ تھوڑے گھنگریالے ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ سر کے درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے اگر بال بڑے ہوتے تو۔ اور بعض محدثین نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے خوبصورتی ایسی عطا فرمائی تھی کہ خود بخود ہی مانگ نکل آیا کرتے تھے۔ تو ان صحابی کی بھی خواہش تھی کنگھی پھیرتے اور درمیان سے مانگ نکالتے تو مانگ نہ نکلتی۔ تو محبت کے جوش میں ایک دن گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے اپنے سر کے اوپر پھیر دی، اور زخمی تو سر کو کرنا برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت نہ کیا کہ میرے سر کے بال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے خلاف ہو جائے۔ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل، قربان جائیے۔ اسی لیے تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے چنا ہے اسی طرح میرے صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے میرے لیے چنا ہے۔
تو کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب فرعون کی طرف بھیجا اور فرعون نہ مانا تو مقابلے کے لیے یہ بات ٹھہری کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں تو جادو کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے. تو بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے گئے. مفسرین نے نقل کیا ہے کہ 70,000 جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے آئے. اب جب مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے فرعون کے سامنے ایک شرط رکھی. انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ تو کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا لباس بھی ویسے ہی لباس بنوایا جائے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ہے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے. تو اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی طرح ہی لباس بنوا دیا. جب لباس بن گیا تو مقابلہ ہوا. اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو ہدایت نصیب فرما دی اور وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے فرعون کا نام لے کر ہدایت کے لیے اس کی طرف بھیجا تھا اور یہ بات فرمائی تھی کہ قول لینا، اس سے نرمی سے گفتگو کرنا، اسے سمجھانا، بات کرنا اسے، لیکن یا اللہ آپ نے اسے ہدایت دی نہیں. یہ جادوگر تو مقابلے کے لیے آئے تھے، آپ نے انہیں کیوں ہدایت عطا فرما دی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے موسیٰ، انہوں نے لباس اپنا تمہارے لباس کی طرح بنایا. میری رحمت گوارا نہیں کرتی تھی کہ جس کا لباس تمہارے لباس کی طرح ہو جائے میں اسے پھر بھی جہنم کے عذاب کے اندر ڈال دوں. تو جب آدمی اپنا لباس نبی کے لباس کے مطابق بنا سکتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں. اگر ہم اپنا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق بنا لیں تو پھر کیا خیال ہے اللہ ہمیں جنت نصیب نہیں فرمائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے. دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.